السلام علیکم ناظرین، ڈاکٹر ذاکر نائک علامہ ابتسام الہی ظہیر کے مرکز میں پہنچے اور علامہ ابتسام الہی ظہیر نے ان کا بھرپور طریقے سے استقبال کیا۔ اس کے بعد ڈاکٹر ذاکر نائک نے بڑے اہم معاملات پہ گفتگو کی اور گفتگو کے دوران جس طرح علامہ ابتسام الہی ظہیر بہت زیادہ خوش بھی ہوتے رہے اور ان کی تائید بھی کرتے رہے، ان کی گفتگو سنیں پھر اس پہ بات کرتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالی جب کسی کے اوپر فضل فرماتے ہیں تو ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اللہ جس پہ چاہتے اپنی نعمت کا جو ہے اس کا نزول فرما دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں اپنے دین کے ابلاغ کے لیے منتخب فرما لیتے ہیں۔ ہم نے بر صغیر کے اندر حضرت علامہ شہید کے للکار خطابت کو سنا تو ساؤتھ افریقہ کے علاقے میں حضرت احمد دیداد کے پیغام خطابت کو سنا۔ ہند کی سرزمین نے اس صحت کے اندر حضرت ڈاکٹر ذاکر نائک کو پیدا کیا اور آج اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ عظیم الشان دائی اور اسلام کا جلیل القدر فرزند آج ہمارے درمیان موجود ہے، جس کی آمد کے اوپر ہم یہ بات کہنے میں حق بجانب ہیں۔ اے باد صبا کچھ تو نے سنا، مہمان جو آنے والے ہیں، کلیاں نہ بچھانا راہوں میں، ہم پلکیں بچھانے والے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ڈاکٹر ذاکر نائک جہاں پر اسلام کے جلیل القدر فرزند ہیں، وہاں پر 2012 سے لے کر آج تک مجھے متعدد مرتبہ ان سے ملاقات کی سعادت بھی حاصل ہوئی اور 2012 کے اندر 3 مرتبہ ہم اللہ کے فضل و کرم سے ایک ہی ٹرپ میں ملاقات کی سعادت سے بہرور ہوئے۔ حضرات چلتے چلتے ایک نقطے کی بات اور بات کو بالکل مختصر رکھوں گا کہ اس کے بعد دائی اسلام اور اس دور کے اندر بہت بڑے اسلام کے خطیب اور دائی اللہ کے فضل و کرم سے آپ کے سامنے اپنے ارشادات عالیہ کو رکھیں گے۔ حضرات گرامی کا ڈاکٹر صاحب MBBS ڈاکٹر ہیں، اگر انہوں نے اپنے اس پیشے کو اڈاپٹ کیا ہوتا تو ممبئی کے اندر بہت سے لوگ ان کے چاہنے والے ہوتے، لیکن اس ممبئی سے باہر کوئی ان سے پیار و محبت کرنے والا موجود نہ ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں نے کنٹمپریری علوم کے اندر 11 سے زیادہ ماسٹر ڈگری کو حاصل کیا۔ میں پیشہ ور میکینیکل انجینئر اور سافٹ ویئر کے اندر MSc کرنے والا انسان ہوں۔ اگر میں نے بھی اپنا تعلق منبر و محراب کے ساتھ نہ رکھا ہوتا تو آج مجھ سے محبت کرنے والے یا چاہت رکھنے والے لوگ بھی موجود نہ ہوتے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کی دعوت اللہ کے فضل و کرم سے حزبیت کی دعوت نہیں، پارٹی بازی کی دعوت نہیں، گروہ بندی کی دعوت نہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے جب بھی بات کی ہے یا رب کے قرآن کی بات کی ہے یا کملی والے کی صحیح حدیث کی بات کی ہے، اور انشاءاللہ یہ وہ بات ہے جس کا اظہار وہ دیگر مذاہب کے معاملات میں بھی کرتے رہتے ہیں۔ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہمارے درمیان نقطہ اشتراک جو مذاہب کو مجتمع کر سکتا ہے وہ اللہ کی توحید ہے، اور وہ نقطہ اشتراک جو مسالک کو مجتمع کر سکتا ہے وہ یا رب کا قرآن ہے یا کالی کملی والے کا فرمان ہے۔ ہم اسی بنیاد کے اوپر نہ کسی شخصیت کی دعوت دیتے ہیں نہ کسی بستی کی دعوت دیتے ہیں، بلکہ ہم جب بھی دعوت دیتے ہیں یا قال اللہ کی دعوت دیتے ہیں یا قال رسول کی دعوت دیتے ہیں۔ اس منبر سے اللہ کے فضل و کرم سے حضرت ڈاکٹر ذاکر نائک حفظہ اللہ انہی کی طرح پیغام حق کو سنایا جاتا ہے۔ جب بھی میڈیا یا سیاسی اعتبار سے کوئی ایسی بات ہوتی ہے جو خلاف دین ہوتی ہے، ڈاکٹر صاحب آپ کا یہ چھوٹا بھائی اللہ کے فضل و کرم سے اس کے انجام کی پرواہ کیے بغیر اور مقدمات اور صعوبتوں کی پرواہ کیے بغیر میدان کے اندر اتر آتا ہے۔ آج ہم یہ بات سمجھتے ہیں کہ آپ کی آمد نے ایک فنڈامنٹلسٹ مسلمان کے اندر جو ٹریٹس ہونے چاہیے ان کو واضح کر دیا۔ آپ نے پردے پر سمجھوتا نہیں کیا، آپ نے عورت کی سربراہی کے حق میں فتویٰ نہیں دیا، آپ نے سیکولرزم کے حق کے اندر اپنا بدن نہیں ڈالا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے اپنا بدن اگر ڈالا ہے تو قال اللہ و قال رسول کے حق میں ڈالا ہے، اور ہمیں اللہ کے فضل و کرم سے اپنے اس بڑے بھائی کے اوپر فخر ہے۔ اور میں تحدیث نعمت کے طور پہ یہ بات کہہ دینا چاہتا ہوں کہ اما بنعمت ربی کا فحدث، کہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کا وجود مسعود جو ہے اس وقت پوری امت کے لیے باعث صد افتخار ہے، اور ہم اس نعمت بے پایا کے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ میں اپنے بڑے بھائی اور امت کے جلیل القدر فرزند اور اس دور کے عظیم دائی حضرت ڈاکٹر ذاکر نائک کی خدمت میں ملتمس ہوں کہ آپ اپنے ارشادات عالیہ کو اس وقت عوام کے سامنے رکھیں۔ میرے محترم مشائخ، میرے محترم بزرگوں اور میرے عزیز بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
مجھے 2 ہفتوں سے بہت خوشی ہو رہی ہے جب سے میں پاکستان کی سرزمین پہ قدم رکھا ہوں، اور میں جب پاکستانیوں سے ملتا تھا پاکستان کے باہر اکثر، اور شیخ ابتسام الہی ظہیر صاحب سے بھی ملا جیسے انہوں نے کہا 2012 میں، اور کئی پاکستانیوں سے ملا، دبئی میں، سعودی میں، کویت میں، یو کے میں۔ الحمدللہ ان کی محبت مجھے کافی متاثر کی، اور میرے ذہن میں ایک تصور تھا کہ میں جب پاکستان آؤں گا تو مجھے محبت ملیں گی، لیکن جب میں یہاں آیا تو جو میرا تصور تھا وہ صحیح نہیں نکلا۔ مجھے جو تصور تھا اس سے 10 گنا زیادہ محبت ملی، الحمدللہ۔ اور جو میں نے دیکھا کراچی میں اور لاہور میں، ہم جب ایئرپورٹ سے نکلے تو مرکز اہل حدیث گئے، اس کے بعد راول پنڈی تبلیغ جماعت کے وہاں گئے، مولانا طارق جمیل کے وہاں گئے، آج ہم ڈاکٹر اسرار احمد کی تنظیم میں گئے، جامعہ اشرفیہ گئے، اور اب یہاں آ رہے ہیں، اور بیچ میں لیک ویو کی مسجد گئے، اور جو محبت دیکھا جو اکثر ہندوستان اور پاکستان میں ایسا نہیں ہوتا کہ دیگر آرگنائزیشن کے، دیگر مسلک کے سب لوگ محبت کرتے ہیں۔ اگر میرے گھر والے میری تعریف کیے تو کیا بڑی بات، جب باہر والے تعریف کی یہ بڑی بات۔ تو وہ جو چیز میں دیکھا کراچی میں اور لاہور میں، اگر میں توحید کی بات کر رہا ہوں توحید والوں کے بیچ، تو کیا بڑی بات، 19-20 کا فرق۔ جب توحید کی بات کر رہا ہوں توحید نہیں ماننے والوں اور وہ مانے، یہ ھذا من فضل ربی۔ اور یہ میں نے احساس کیا اللہ کی فضل سے ہندوستان میں، کیونکہ میرے والد جو کوکنی تھے وہ شافی تھے، لیکن ان کا شوق تھا کہ جتنے مسلک ہیں ان کے علماء کے ساتھ مل جل کے رہے۔ تو میرے گھر پہ کئی قسم کے علماء آتے تھے، شافی، حنفی، مجاہد القاسمی صاحب، مولانا علی میاں ندوی، مولانا مختار ندوی جو اہل حدیث کے امیر ہیں، ندوہ کے امیر ہیں۔ تو میرا اٹھنا بیٹھنا تھا، پہلے بچہ تھا میں، چھوٹا تھا تو کم مل حاصل کرتا تھا۔ پھر الحمدللہ پھر میں سعودی گیا، بڑے بڑے علماء سے ملاقات کی، شیخ عبدالعزیز سریفی، شیخ سعد ناصر الشیطری، شیخ محمد صالح منجد، کئی علماء، شیخ سعود الشریم۔ تو جب میں پڑھائی کی، ڈاکٹر جن نے جامع کامل لکھی، جو ہندو تھے اور اللہ نے انہیں ہدایت دی، بعد میں وہ مدینہ یونیورسٹی کے دین بنے، ڈاکٹر ضیاء الرحمن اعظمی، وہ حدیث میں میرے سب سے پہلے استاد تھے۔ جب میں اونچے لوگ سے ملتا تھا میں سمجھتا تھا کہ وہ اصل میں دین کی دعوت دیتے تھے، اللہ کی طرف اور اللہ کے رسول کی طرف، اپنے طرف کبھی نہیں، نہ اپنے حزب کی طرف
نہ اپنے آرگنائزیشن کی طرف. اور یہ سب لوگ اتنے مشہور تھے. کون انہیں مشہور کرتا تھا؟ اللہ. ہم کیا سمجھتے اکثر انسان، میں میری طرف دعوت دوں گا تو فیمس ہوں گا. یہ ہماری غلط فہمی ہے. شاید کچھ وقت کے لیے ہو سکتے، لیکن اگر آپ اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف دعوت دیں گے تو اللہ اور اللہ لوگوں کے دل میں آپ کی محبت ڈالیں گے. اور یہ جو محبت ہے وہ آپ اس کو کما ہی نہیں سکتے. میری مثال لو، میں تو ہکلاتا تھا بچپن میں. اگر کوئی مجھے پوچھتا تھا تمہارا نام کیا، میں کہتا ذاکر. میں خواب میں یہ سوچ سکتا تھا کہ دنیا کا سب سے بڑا ڈاکٹر بن سکتا ہوں، لیکن 25 لوگوں کے سامنے تو بات ہی نہیں کر سکتا ہوں. احمد دیدار صاحب کی وجہ سے میں ڈاکٹر آف باڈی سے ڈاکٹر آف سول بن گیا. ان سے متاثر ہو کے میں ڈاکٹر بنا، سوچ کے ڈاکٹر سب سے بہترین پیشہ ہے. کیوں؟ بیماری دور کرنا، لوگوں کی جان بچانا سب سے بہترین پیشہ. اچھا ہے. ان کو ملنے کے بعد جب قرآن مجید پڑھنے کے بعد مجھے اس سے بہتر پیشہ ملا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ فصلت میں، سورہ نمبر 41 آیت نمبر 33، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. وہ کون شخص سب سے بہتر ہے جو اللہ کی طرف بلاتا ہے، اچھے اعمال کرتا ہے اور کہتا ہے میں مسلم ہوں. تو ہم اگر کوئی شخص اپنے آپ اگر مدینہ سے فارغ ہے، اپنے آپ کو مدنی کہتا ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں. اگر دیوبند سے فارغ ہے، اپنے آپ کو دیوبندی کہتا ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں. ندوہ سے فارغ ہے، ندوی کہتا ہے، کوئی اعتراض نہیں. لقب کے لیے کوئی اعتراض نہیں. لیکن دین کی جب بات آتی ہے تو قال اننی من المسلمین، یہ آیت، یہ جو لفظ ہے قال اننی المسلمین، قرآن مجید میں کئی جگہ آتا ہے. یہ ومن احسن قولا میں آتا ہے، سورہ فصلت سورہ نمبر 41 آیت نمبر 34. اور جتنے میرے فیوریٹ ورسز ہیں دعویٰ کے، اس میں سب میں آتا ہے. جو میرے بیٹے نے سورہ عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64 آدھی کوٹ کیا، پوری نے کوٹ کیا. ومن کل اہل کتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بین بینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ فان تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہم مسلم ہیں. آج ہم دیکھتے ہماری حالات، ہم مسلمان 25% ہے دنیا میں، 2 بلین سے زیادہ، 2 ارب سے زیادہ ہے. دنیا میں کبھی اتنی تعداد میں ہم تھے ہی نہیں، اتنا بڑا پرسنٹیج کبھی تھا ہی نہیں. لیکن ہم ساری دنیا میں پیٹے جا رہے. فٹ بال کی طرح لوگ ہمیں لات مارتے، ہماری کوئی قدر نہیں کرتا. اللہ کے رسول کی حدیث ہے اور وہ فرماتے ایک وقت آئے گا جب لوگ مسلمان پہ ٹوٹ پڑیں گے. تو صحابہ پوچھتے کیا اس وقت ہم اقلیت میں ہوئیں گے، کیا ہم کم ہوئیں گے تعداد میں؟ اللہ کے رسول فرماتے نہیں، ہم تعداد میں بہت ہوئیں گے لیکن جھاگ کی طرح، لائک فروت. جب ہم تاریخ پڑھتے ہیں ہمیں پتہ لگتا ہے کہ 8ویں اور 9ویں صدی میں یورپین کہتے تھے اندھیرے کا دور، ڈارک ایجز. اندھیرا کس کے لیے تھا؟ ان کے لیے. اس دور میں مسلمان نے جو ترقی کی سائنس اور ٹیکنالوجی میں، اگر آپ کو سائنس پہ تحقیق کرنا ہے اس وقت آپ کے لیے لازم تھا کہ آپ عربی زبان پہ مہارت پائے، کیونکہ عربی زبان اس ٹائم عروج پہ تھی. ہم مسلمان عروج پہ تھے. میتھمیٹکس میں کتنے ہم نے انوینشن کیے. ٹریگنومیٹری کے فادر کون ہے؟ مسلمان. کیمسٹری کے فادر کون؟ ویسٹرن ورلڈ کہتے ہیں گیبر نے جابر بن حیان. جو الکوہول یہ لفظ ہے آیا عربی لفظ الگل سے، ایول اسپرٹ. محمد رازی، علی ابن سینا، کئی آپ نام دیکھیں گے.
उस टाइम मुसलमान उरूज पे थे क्योंकि हम कुरान और सही हदीस के करीब थे। आज अल्लाह ने हमें दौलत दी है। मेरे नजरिए से सबसे अमीर इंसान दुनिया में अक्सर मुसलमान है। टॉप 100 में से 95 से ज्यादा मुसलमान है। आप ये फोर्ब्स लिस्ट पे मत जाओ। ये फोर्ब्स लिस्ट में इलॉन मस्क $220 बिलियन, जेफ बेजोस $160 बिलियन, बिल गेट्स, ये सब लिस्टेड कंपनी है। हमारे मुसलमान के पास प्राइवेट कंपनी है। इलॉन मस्क को एक हिस्से में रख सकते, जेफ बेजोस को दूसरे हिस्से में। और मैं खुद जानता हूं, हवा में नहीं बात कर रहा हूं, मिल चुका उनसे। लेकिन आज हम इतने कमजोर है। 1 साल से ज्यादा हो चुका है गाजा पे हमला हो रहा है और हम कुछ नहीं कर सकते सिर्फ बात के अलावा। ये हाल हमारे मुसलमान का है क्योंकि हम कुरान और हदीस से दूर हो गए। जब गैर मुसलमान ये नहीं देखता है कि मेरे सामने देवबंदी है कि बरेलवी है कि अहले हदीस है, क्या शिया है क्या सुन्नी, मुसलमान है तो पीटो। हम अगर एक हो जाएंगे हम स्ट्रांग फोर्स होंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं आपसे कि आपकी जो तहकीक है उस पर अटल रहिए, कुरान और सही हदीस की दावत दीजिए। हम जब देखते हैं ये दिगर मसलक है, इसमें 95% यकसानियत है और जो इख्तिलाफ है वो 2%, 3%, 4%, मैक्सिमम 5%। और ये इख्तिलाफ भी जो है अक्सर अफजलियत पे है, हराम हालत पे बहुत कम है। जैसे कि मेरा बेटा कह रहा था, नमाज पढ़ने पे जोर दो, रफतन करना चाहिए नहीं करना चाहिए आप तहकीक करो। आपको लगता है रफतन करना चाहिए, करो। दूसरा मुसलमान नहीं करता है, सब मानते हैं कि आपकी नमाज कबूल हुई। अगर हम ये कहेंगे कि मैं हमेशा कहता हूं मैं भी सही हूं, लेकिन अक्सर मुसलमान कहते हैं मैं ही सही हूं। जब गैर मुस्लिम की बात आती है तो मैं हमेशा कहता हूं इस्लाम ही सही है, उसमें कोई दो राय नहीं। तो मुसलमान बात करते मैं कहता हूं मैं भी सही हूं, तुम भी मुस्लिम मैं भी मुस्लिम। इख्तिलाफ है अफजल क्या चीज है, और अफजल के लिए अगर फितना पैदा करेंगे तो कुरान में लिखा है फितना कत्ल से ज्यादा खराब है, गुनाह कबीरा। हाँ कि नहीं? तो जो अफजलियत पे मैं कभी भी नहीं कहता कॉम्प्रोमाइज करो। मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह, आप अक्सर लोग मुझे जानते नहीं होंगे, जहाँ तक कि दीन का मसला मैं कॉम्प्रोमाइज करता ही नहीं हूँ। चाहे मिनिस्टर हो, कोई भी हो, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, मैं दीन के मामले में मुस्तब के लिए भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूँगा, वो मेरा अमल है। आप देखते होंगे मैं टाई शर्ट टाई कोट पहनता हूं, मुझे पसंद नहीं। मैं पहनता हूं कि गैर मुसलमान मुतासिर होते, और इस्लाम में इसकी इजाजत है, मुस्तहब नहीं है, इजाजत है। कुछ लोग समझते हैं कि टाई सलीब की निशानी है, किधर भी बाइबल में नहीं लिखा है सलीब पहनना हराम है। ये गलत फहमी में कुछ मुसलमानों की। मैं पहनता हूं तो कि गैर मुस्लिम मुतासिर हो, अरे कौन है जोकर, टाई पहना है, टोपी पहना है, लेकिन मेरे ठगने के ऊपर है मेरे ट्राउजर। इसमें इख्तिलाफ है, कौन कहता है मुस्तहब है, कोई कहता है फर्ज है। मैं मानता हूं इमाम अज़हबी में कि ये गुनाह कबीरा है, ठकने के नीचे पैर रखना, मैं समझता हूं। और मैं इतना शिद्दत पसंद हूँ इसमें, फंडामेंटलिस्ट का फंडामेंटलिस्ट हर स्टाफ के लिए फर्ज है। अगर आप मेरे इदारे में नौकरी करेंगे, आपसे लिख के लूंगा दाढ़ी रखना कंपलसरी, सिर ढकना फर्ज है। मेरे इदारे में ड्रेस कोड है, ढकने के ऊपर पहनना पड़ेगा। आप उसको सुन्नत मानो, फर्ज मानो। 5 टाइम नमाज पढ़ना ही चाहिए जमात के साथ मस्जिद में, लिख के लेता हूँ। बाय लॉ अलाउड नहीं हमारे कंट्री में, फिर भी लिख के लेता था मैं ब्लैक एंड व्हाइट में। मेरा इदारा है, मेरे इदारे में ड्रेस कोड टाई कोट नहीं है। मैं तो कभी ऑफिस में आता ही नहीं टाई कोट के साथ, कभी लेक्चर से आ गया वो अलग बात। तो लोग को अल्लाह और अल्लाह के रसूल की तरफ दावत दो।
اور آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے دل میں آپ کی محبت ڈالتا ہے. آپ اللہ کے لیے کرو, خلوص اللہ کے لیے, اور آپ دیکھیں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے کام میں مقبولیت پیدا کرتا ہے. تو میرا صرف یہ پیغام تھا, اور میں یہ ٹرپ میں جو میں دیکھا الحمدللہ, جو عام طور پہ ہندوستان پاکستان میں نظر نہیں آتا, کہ لوگ اتنی محبت کرتے تھے مجھ سے, نہ کہ میں ڈاکٹر ذاکر نائک ہوں. ڈاکٹر ذاکر نائک کی کوئی اوقات ہی نہیں ہے, زیرو. اسلام میں ڈاکٹر ذاکر نائک زیرو. لیکن کیونکہ میں اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کرتا ہوں اور حوالے کے ساتھ بات کرتا ہوں, تو یہ بڑپن یہ ہے کہ جو چھوٹی سی اختلاف بھی ہو تھی, جو لوگ نے بڑپن کر کے میرا استقبال کیا, وہ اختلاف کا ذکر نہیں کیا, یہ بڑپن ہے. اور پاکستان ایک واحد ملک ہے جو اسلام کے نام پہ الگ ہوا. اللہ نے یہ آپ کو آنر دیا ہے, عزت دی ہے, لیکن کبھی بھی عزت ہے اس کے ساتھ ذمہ داری لازم. کوئی بھی عزت آپ کو نہیں ملے گی ذمہ داری بنا. تو اگر اللہ تعالیٰ نے اتنی عزت آپ کو دی, آپ کے ملک کو, ایک واحد ملک کے ساری دنیا میں جو اسلام کے نام پہ الگ ہوا, لوگ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں, یہ کون سا ملک ہے جو اسلام کے لیے الگ ہوا, کیسا برتاؤ کر رہے ہیں لوگ. تمہارا فرض ہے کہ ہم دنیا کے لیے ایک مثال بنے قرآن اور صحیح حدیث کی. انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جب ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں, جو حالات ہم مسلمان کی دیکھ رہے ہیں, ہم سب جگہ پٹے جا رہے ہیں, لیکن کہتے نا there is a light at the end of the tunnel, روشنی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں 3 جگہ فرماتے ہیں. سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 33, سورہ فتح سورہ نمبر 48 آیت نمبر 28, اور سورہ صف سورہ نمبر 61 آیت نمبر 9. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی والدین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ, کہ اللہ نے اپنے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا دین الحق کے ساتھ, تاکہ وہ سارے دیگر مذاہب پہ غالب ہو, چاہے وہ جوڈائزم ہو, کرسچینزم ہو, ہندوازم ہو, سیکولرزم ہو, ایتھیزم ہو, اسلام سارے پہ غالب ہوں گا. اور 2 جگہ لکھا ہے وکفیٰ باللہ شہیدہ. ایک جگہ وکفیٰ باللہ شہیدہ کہ اللہ شہادت کے لیے کافی ہے, اور 2 جگہ لکھا ہے وَلَوْ قَلِيلٌ مُشْرِكُونَ, کہ کتنا بھی مشرک نہ چاہے تو. اور صحیح حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ انشاءاللہ آخرت کے پہلے 60 سال تک مسلمان دنیا پہ رول کریں گے قرآن اور حدیث کے مطابق. وہ دور تھا جو اللہ کے رسول کے بعد جو خلفاء راشدین کا دور تھا, جو قرآن اور حدیث کی روشنی میں جو انہوں نے رول کیا. انشاءاللہ پتہ نہیں کب ہوگا, تاریخ نے لکھی ہے, 2 سال بعد, 10 سال بعد, 100 سال بعد, لیکن یہ حدیث میں ہے, ہم اسے مانتے ہیں, اللہ کا وعدہ ہے قرآن میں. اور اسی لیے ہم قرآن اور اللہ کے رسول کی طرف لوگ کو دعوت دیں, چاہے ہمیں فائدہ ہو یا نہ ہو, دنیا میں فائدہ ہو یا نہ ہو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر دنیا کے لیے آپ جد و جہد کریں گے اللہ دنیا دے گا, لیکن آخرت کے لیے جد و جہد کرو, آخرت بھی دے گا اور دنیا بھی دے گا. اس چھوٹے سے پیغام کے ساتھ میں میرے چھوٹی تقریر کو ختم کرتا ہوں. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. ہم ڈاکٹر ذاکر نائک حافظہ اللہ کی آمد کے پر تہ دل سے مشکور ہیں کہ انہوں نے کتاب اللہ اور سنت نبوی شریف کی دعوت دی, اور یہ بات کہی جو بات کتاب اللہ سے ثابت ہو, سنت نبوی شریف سے ثابت ہو, اس پہ کوئی سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا. انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمیں اس پیغام کو عام کرنا چاہیے. آپ یہ کام کرنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ ناظرین, ڈاکٹر ذاکر نائک نے جو اپنی تقریر کے دوران سب سے اہم بات کی وہ یہ کی کہ اس وقت پوری دنیا میں مسلمانوں کی تعداد 2 بلین ہے, جو کہ پوری دنیا کی آبادی کی 25% بنتی ہے. اور دنیا بھر کے بہت سے مسلمان ہیں, جس طرح گلف کنٹریز میں
ایسے ایسے مسلمان میں نے دیکھے کہ جو پوری دنیا کے 100 اگر ٹاپ 100 سب سے زیادہ امیر لوگوں کو دیکھا جائے تو ان میں 95% امیر لوگ ہوں گے وہ مسلمان ہوں گے. یہ جو ہم فوربس ٹاپ 100 یا ٹاپ 10 پہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا میں جیف بیزوس اور ایلون مسک اور بل گیٹس اور دیگر لوگ دیکھا جاتا ہے کہ سب سے امیر ہیں، تو ڈاکٹر ذاکر نائک کا کہنا ہے کہ یہ بڑے چھپے رستم ہیں مسلمان، اور ان کے اتنے بڑے کاروبار ہیں. ان کی پرائیویٹ کمپنیز ہیں، ان کی لسٹڈ کمپنی نہیں ہے، ان کی پرائیویٹ کمپنی ہے، ان کی پبلک لمیٹڈ کمپنی نہیں ہے، ان کی پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنیز ہیں، اور اس وجہ سے ان کو فوربس 100 میں نہیں گنا جاتا. البتہ یہ اتنے امیر ہیں کہ یہ ایلون مسک کو ایک جیب میں ڈال لیں اور جیف بیزوس کو دوسری جیب میں ڈال لیں. اس کا مطلب یہ کہ وہ ان سے بھی زیادہ امیر ہیں. اس کے باوجود ڈاکٹر ذاکر نائک کا کہنا ہے کہ مسلمان بہت زیادہ بٹے ہوئے ہیں اور مسلمانوں کے آپس میں اختلافات ختم نہیں ہوتے. یہی وجہ ہے کہ جو غیر مسلم ہیں، جو یہود و نصارہ ہیں، جو طاقتور ملک ہیں جو کہ نان مسلم ہیں، وہ مسلمانوں پر ہمیشہ سے اٹیک کرتے ہیں، مسلمانوں کے ہمیشہ حقوق کو دبوچتے ہیں اور مسلمانوں پر ہمیشہ ظلم و ستم کرتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ہم فلاں کیٹیگری کے مسلمانوں میں یا فلاں مسلک کے مسلمانوں پر اگر حملہ کرتے بھی ہیں تو دوسرے مسلمانوں نے ہمیں کچھ نہیں کہنا، کیونکہ ان کی آپس میں بڑی دشمنی ہے. اسی طرح ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اگر ہم کسی دوسرے مسلک کے مسلمان کو اٹیک کریں گے تو باقیوں نے چپ رہنا، ان کو کوئی فرق نہیں پڑنا، الٹا شاید وہ خوش ہوتے ہوں. تو یہ کمزوری کا، ان اختلافات کا یہ غیر مسلم طاقتور لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، اور مسلمان چونکہ بٹے ہوئے ہیں اور کمزور سے کمزور تر ہوتے جا رہے ہیں. یہی وجہ ہے ڈاکٹر ذاکر نائک اپنی ہر تقریر میں ایک بات ضرور کرتے ہیں کہ جتنے بھی ہمارے مسالک ہیں کم از کم یکسانیت کی طرف تو آؤ. ہم 90% تمام تر مسالک کا عقیدہ سیم، ان کے تمام تر جو اسلامی لحاظ سے جو ان کے عقائد ہیں وہ بالکل سیم ہے. 4-5% اگر اختلافات ہیں تو کیا یہ ضروری ہے کہ ان 4-5% اختلافات کی وجہ سے آپس میں ایک دوسرے کے جانی دشمن بن جائیں، دشمنیاں پال لیں اور ایک دوسرے کے ساتھ یونٹی بنانے کا بھی نہ سوچیں؟ اور ہم یہ کمزوری کی وجہ سے پوری دنیا میں جس طرح سے آج تقریباً ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں وہ آپ سب کے سامنے ہے. تو ڈاکٹر ذاکر نائک ہمیشہ یکسانیت کی بات کرتے ہیں، ہمیشہ یونٹی کی، یونین کی بات کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں تمام تر دنیا کے مسلم ممالک کو یونین بنانی چاہیے کہ اگر کسی ایک ملک پر بھی حملہ ہوگا تو وہ سب پر تصور کیا جائے گا، جس طرح نان مسلم نے اس طرح کی یونینز بنائی. آپ کس بارے میں کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کا اظہار کریں. اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.